تو شرک والا اعتراض غلط ہے، جھوٹی قصوں والا اعتراض غلط ہے، لیکن یہ اعتراض صحیح ہے کہ اہل حدیث آئے اور کہنے لگے یہ علماء دیوبند جو ہے نا شرک پھیلاتے ہیں. میں نے کہا کسی دیوبندی کو بتا دو جو قبر سے جا کے مانگتا ہو. اگر علماء دیوبند مشرک ہوتے تو میں مشرک ہوتا. میں نے کہا ہمارے اکابر کی قبریں دیکھ لو، ایک بالش سے اونچی کسی کی قبر نہیں ہے اور کوئی پکی قبر نہیں ہے. دارالعلوم کرنگی میں چلے جاؤ، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر، مفتی رفیع عثمانی صاحب کی قبر، ایسا پرسکون قبرستان ہے، سادہ مسکین سی قبریں، اتنے بڑے بڑے علاموں کی. میرے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کی قبر دیکھ لو، سادہ سی، کتنے بڑے بڑے پہاڑ دفن ہے زمین میں، قبریں ایسی مسکینوں والی سنت کے مطابق. تو منجن بہت مارکیٹ میں چل رہے ہیں بھائی، ان ملتے جلتے ناموں سے دھوکا نہ کھائیں. ہاں ایک بات میں ضرور بیان کرتا ہوں، وہ میں بار بار کہتا ہوں اس پوری تقریر کے بعد، کہ پہلی بات تو فضائل اعمال پہ یہ اعتراض کہ شرک پھیلا رہی ہے، کس سے کہانی ہے، یہ اعتراض غلط ہے. اتنی بات ضرور ہے کہ کرامت اور معجزوں کا تذکرہ، کرامت کا خاص طور پہ تذکرہ بہت زیادہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ کرامتوں کے واقعات میں فراڈی بھی بہت ہیں، یہ بھی ایک حقیقت ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کرامت اگر مستند ذریعے سے ثابت ہوگی تو مانی جائے گی، لیکن بہت سارے کرامتوں کے واقعات جو جاہلوں میں پھیلے ہوئے ہیں وہ مستند ذرائع سے ثابت نہیں ہے. جیسے پیرانے پیر چاند پہ قدم رکھ لیا انہوں نے، کوئی مستند ذریعے سے ثابت نہیں ہے. اللہ تو سب کے قدم کہیں بھی رکھوا سکتا ہے، کوئی مستند ذریعہ نہیں ہے. اسی طرح جاہل لوگوں نے اپنے پیروں کے بارے میں، خون کی خوشبو کے بھی سارے واقعات صحیح نہیں ہوتے. میں نے ایسے واقعات دیکھے ہیں، مشہور کر دیا ہمارے بزرگ کا جب انتقال ہوا تو خون میں خوشبو آ رہی ہے، لوگوں کو الو بنانے کے لیے. جب داغے دیکھا تو اتنی غلط قسم کی بدبو آ رہی تھی کہ آپ کی سوچ ہوگی، یا کوئی خوشبو چپکے سے چھڑک دی اس کے اوپر. اس میں ڈرامے بازیاں بھی بہت ہیں. تو جب آپ بہت زیادہ کرامت کے واقعات پر بیان کرتے ہیں تو اس سے جو بدعتی لوگ ہیں نا، جن کے پاس فیک واقعات ہوتے ہیں، ان کو موٹیویشن ملتی ہے. جب موٹیویشن ملتی ہے تو یہ چیز بدعتیوں کی تائید کا ذریعہ بنتی ہے. تو اس لیے اس کو بہت زیادہ اس کا تذکرہ کرنا، یہ اسی پہ شریعت کا مدار رکھ لینا، یہ جائز نہیں ہے، یہ خطرناک ہے. اس لیے آپ نے میرے بیانات میں نہیں دیکھا ہوگا کہ میں کوئی اس طرح کے واقعات، حالانکہ ہمارے بزرگوں کی بہت ساری کرامتیں، بعض تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، ہم بیان نہیں کرتے کہ یار ان چیزوں سے ہٹا کے لوگوں کو کس پہ لے کر آؤ، سیدھا سیدھا حلال حرام پہ لے کر آؤ. 4 شادیاں کوئی کم کرامت ہے اس زمانے میں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کر کے دکھا لو 4 شادیاں، یہ بھی تو ایک کرامت ہی ہے نا. تو اور بچے ہوئے ہو، مسکرا رہے ہو آپ، ایک کے بعد لوگ مسکرانا چھوڑ دیتے ہیں. تو ایک مثال دے رہا ہوں میں. تو کرامت کے واقعات ان کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنا مناسب نہیں ہے. تو ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ فضائل اعمال جب حضرت شیخ الحدیث نے لکھی تھی تو مخصوص لوگ اس کو پڑھتے تھے جو ان سے عقیدت رکھتے تھے. اب ایک بین الاقوامی کام ہے تبلیغی جماعت کا، اب پوری دنیا میں پھیل گیا ہے. تو اب ایسی کتاب ہونی چاہیے جس میں صحیح احادیث ہوں، واقعات اس میں کیا ہوں. واقعہ کو تو جو آپ کو مانے گا، آپ کو صحیح سمجھے گا، وہ واقعہ مان لے گا. ہمیں کیا پتا، یہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ بیان کرنے والا مستند ہے بھی یا نہیں ہے. لوگوں کو تو کتابوں کے مصنفین کے نام نہیں پتا ہوتے. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک سلیبس ہے نا، سلیبس جب آپ کسی یونیورسٹی میں اسلام رکھو گے تو اب کرامتوں کے واقعات پر تھوڑی کتاب پڑھانا شروع کر دو گے ان کو، بلکہ ان کو کتاب الوضو ہوگا، کتاب الزکات ہوگا، کتاب الصوم ہوگا، یہ مسائل ہوں گے، احادیث صحیحہ ان کو پیش کی جائیں گی. تو اب تبلیغی جماعت کا کام دنیا میں اتنا پھیل چکا ہے کہ اب ہماری ناقص، ہم جو بہت ہی چھوٹے لوگ ہیں، چھوٹا منہ بڑی بات کر رہا ہوں میں، لیکن میں اپنی طرف نسبت کر کے نہیں، میں نے بڑے بڑے اہل اللہ کو، بڑے بڑے علماء کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، ان کی طرف نسبت کر کے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اب فضائل اعمال کے بجائے کوئی دوسری کتاب ہونی چاہیے. کیونکہ جب کام زیادہ پھیل جاتا ہے نا تو لوگوں کو مستند احادیث چاہیے، لوگوں کو واقعات نہیں چاہیے. تو فضائل اعمال پر اس لحاظ سے اعتراض اگر کوئی کرتا ہے جو اعتدال کے ساتھ اعتراض ہے کہ بھائی نہ شرک پھیلا رہی ہے، نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ من گھڑت واقعات ہیں. من گھڑت تو جب ہو جب بیان کرنے والا جھوٹا ہو، اگر جھوٹا نہیں ہے سچا ہے تو آپ کس بیس پہ من گھڑت کہہ رہے ہو؟ نہ یہ شرک پھیلا رہی ہے، نہ من گھڑت قصے کہانیاں سنا رہی ہے. یہ بات ضرور ہے کہ جب کام پھیل جاتا ہے تو اس کا معیار اونچا ہو جاتا ہے. تو معیار یہ ہے کہ بھائی ریاض الصالحین ہونی چاہیے. جیسے عربوں میں جب تبلیغی جماعت کا کام تھا تو مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ کے اکابر کو کہا تھا کہ عرب لوگ جو ہیں وہ صحیح مستند احادیث سننا چاہتے ہیں، وہ واقعات نہیں سننا چاہتے. تو عرب میں فضائل اعمال نہیں چلے گی، آپ ریاض الصالحین لے کر آؤ. تو تبلیغ والوں نے علماء کی بات سنی
اور تبلیغ کا کام عربوں میں بہت پھیل گیا. اگر وہ فضائل اعمال رکھتے نا تو وہ صبح شام وہ قصے کر کے فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے مردہ زندہ, وہ عرب لوگ وہ بولتے بھائی یہ کیا بتا رہے ہو ہمیں, تم عربوں میں نہیں چلنے کا تھا. تو اسی طرح بھائی جب کام بہت زیادہ پھیل گیا ہے تو اب ایسی کتاب ہونی چاہیے جو سب کے لیے قابل قبول ہو. اس میں واقعات 2-4 کرامت کے آ جائیں چلو ٹھیک ہے, چلتا ہے موٹیویشن کے لیے, لیکن بہت زیادہ واقعات جب آئیں گے تو اس سے بدعتیوں کی تائید بھی ہوتی ہے. بدعتی کہتے ہیں ہم جب سناتے ہیں تو تم بولتے ہو پھینک رہے ہو, خود جو مرضی سناتے رہو بیٹھ کے. تو بھائی اس کو کم کر کے کس کو لانا چاہیے؟ صحیح بخاری کو, صحیح مسلم کو, سنن ابی داؤد کو, سنن ترمذی کو. جیسے مشکات ہے اس کا فضائل کی حدیث لے لی جائیں اس سے, یا ریاض الصالحین علامہ نووی شافعی رحمۃ اللہ نے بہترین کتاب لکھی ہے, پوری دنیا میں ایکسیپٹیبل ہے. علامہ نووی شافعی مسلک کے تھے, بہت بڑے عالم تھے, انہوں نے ایسی بہترین کتاب لکھ دی ریاض الصالحین کے نام سے, عوام کے لیے بڑی زبردست ہے, اور ساری مستند تو اس کے ترجمے ملتے ہیں, انگلش میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے. تو اس لیے علماء سجیشن تو دے رہے ہیں تبلیغ والوں کو کہ بھائی اب کام بڑھ گیا تو اب یہ لے کر آؤ, آپ یہ چلے گی. ورنہ فضائل اعمال کا جو ہے نا اب وہ اس حساب سے, جو جس حساب سے کام پھیل گیا اس حساب سے وہ معیار اب, کیونکہ میں اگر شہیدوں کے خون کی خوشبو کے واقعات ہی سناتا رہوں تو آپ بولے گے صاحب کوئی قرآن حدیث بیان کرو نا بیٹھ کے, وہ ہو گیا 2-4 دفعہ تو چلتا ہے, یا میں اور کرامتیں ہی بیان کرتا رہوں بیٹھ کے, تو یہ اعتراض بنتا ہے. تو شرک والا اعتراض غلط ہے, جھوٹی قصوں والا اعتراض غلط ہے, لیکن یہ اعتراض صحیح ہے کہ بھائی جتنا معیاری کام ہے تو اس کے لیے نصاب بھی اتنا ہی معیاری ہونا چاہیے. یہ ایک سجیشن ہے جو تبلیغ والوں کو بڑے حضرات دے رہے ہیں. اب ان کی مرضی مانے نہ مانے یہ ان کا ہیڈک ہے, یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے. ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ مان جائیں, اس سے کام ان کا بڑھے گا, کم نہیں ہوگا. لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے نا کہ مقصود ہی ذریعہ بن جاتا ہے, جو ذرائع ہیں وہ مقصود بن جاتے ہیں. ایک حد تک تو کام میں ایک مقصد ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کو دین پہ لانا مقصد ہے, بعض لوگوں کا وہ چیز ہی مقصد بن جاتی ہے. تو جب آپ ذریعے ہی کو مقصد بنا لو تو پھر ترقی رکتی ہے آپ کی. مفتی صاحب اگر قبرستان میں مردے نہیں سنتے تو ہم قبرستان میں داخل ہوتے ہوئے سلام کیوں کرتے ہیں؟ اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں عبرت حاصل ہو. باقی فرشتے مرد تک پیغام پہنچا دیتے ہوں گے, وسیم بھائی نے سلام بھیجا ہے, وہ تو شکر ہے ان کا پیغام فرشتے ہم تک نہیں پہنچاتے. بس یہاں سے یہ ون وے ہے, سمجھ رہے ہو نا, یہاں سے پیغام جاتا ہے, وہاں سے آنا شروع ہو گیا نا تو ٹینشن میں آ جاؤ گے. کسی دن وہاں سے محبت بھرا پیغام آ گیا کہ میں آپ کو بہت یاد کر رہا ہوں آپ کے بغیر, اچھا ہے یہاں سے پیغام جاتا ہے بس.